رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے پورے گاؤں کو اندھیرے کی چادر میں لپیٹ دیا ہو۔ ہوا بہت ٹھنڈی تھی، اتنی ٹھنڈی کہ جسم کے ساتھ روح بھی کانپ جائے۔ گاؤں کے آخر میں ایک پرانا کنواں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن 17 سالہ اذان ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات اس کے دوستوں نے اسے چیلنج دیا، اگر تم واقعی بہادر ہو تو آج رات کنویں کے پاس جا کر ویڈیو بنا کر لاؤ۔ اذان ہنس پڑا، بس اتنی سی بات۔ رات ٹھیک 1 بجے اذان اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیے کنویں کی طرف جا رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کنویں کے قریب پہنچا اور ویڈیو بناتے ہوئے بولا، دیکھ لو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک کنویں کے اندر سے کسی عورت کے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اذان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی فلیش کنویں کے اندر ڈالی۔ نیچے صرف اندھیرا تھا، لیکن پھر ایک سفید ہاتھ آہستہ آہستہ کنویں کی دیوار پر چڑھنے لگا۔ اذان پیچھے ہٹا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اچانک موبائل کی اسکرین خود بخود بند ہو گئی۔ چاروں طرف مکمل اندھیرا پھیل گیا۔ پھر اس نے اپنے بالکل پیچھے کسی کی سرگوشی سنی، تم واپس کیوں آئے ہو؟ اذان کا پورا جسم سن ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے مڑا اور اس نے دیکھا ایک عورت سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں۔ اذان چیختا ہوا بھاگنے لگا، لیکن وہ جتنا بھاگتا اتنا ہی کنواں اس کے قریب آتا جا رہا تھا، جیسے وہ کبھی وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ پھر اچانک وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے اوپر دیکھا، وہ عورت اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا چہرہ اذان کے قریب کیا اور ڈراؤنی آواز میں بولی، مجھے میرا بچہ واپس دو اگلی صبح۔ گاؤں والوں کو کنویں کے پاس اذان کا موبائل ملا، لیکن اذان کہیں نہیں ملا۔ صرف موبائل کی آخری ویڈیو محفوظ تھی۔ ویڈیو میں آخری چند سیکنڈز تک صرف اذان کی خوفناک چیخیں سنائی دیتی رہیں، اور پھر کیمرے میں ایک سفید آنکھ نظر آئی۔ اس کے بعد ویڈیو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔